نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دے دی۔ محمد عباس کی شاندار بولنگ کارکردگی رائگاں چلی گئی۔ پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست۔ جنوبی افریقہ نے 148 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقہ کی سرزمین پر پاکستان 17 سال بعد کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکا۔ محمد عباس نے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ 2 ٹیسٹ میچز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ جنوبی افریقہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے فائنل میں پہنچ گیا۔ دینی مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ حل ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی۔ قومی اسمبلی جلد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل کر رہے ہیں۔ معیشت مستحکم ہو گئی ہے، مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ 10 سال سے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ صوبے میں مالی بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو 152 ارب روپے کی مالیاتی خسارے کا سامنا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ کرم تنازع حل کے لیے جرگہ رات گئے تک جاری رہا۔ دونوں فریقین کے درمیان عمومی طور پر اتفاق رائے ہو چکا۔ چند نکات پر مشاورت کے لیے ایک فریق نے 2 دن کا وقفہ مانگا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا دعویٰ، کہا جرگہ منگل کو دوبارہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین کنڈاپور اور گرینڈ جرگے کی کوششوں سے تنازع حل ہونے کے قریب ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ تنازع کے خاتمے اور مستقل امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کرم تنازع کو حل کرنے کے لیے گرینڈ امن جرگہ تاحال ناکام ہے۔ حکومتی اور جرگہ ممبران کے دعووں کے باوجود کوئی فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ تنازع کے ایک فریق نے امن معاہدے پر تاحال دستخط نہ کیے۔ مرکزی شاہراہ کی بندش سے 100 سے زائد علاقوں کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ضلع میں کھانے اور پینے کا ذخیرہ ختم۔ اسپتال میں ادویات کی شدید قلت کا سامنا۔ کرم پریس کلب سمیت مختلف مقامات پر متاثرین کے دھرنے جاری۔ کرم راستوں کی بندش کے خلاف کراچی میں 12 مقامات پر مذہبی جماعتوں کے دھرنے جاری۔ نمائش رنگی ناتا خان، ملیر 15، شارع فیصل، انچولی سوسائٹی، ناظم آباد نمبر 1 اور کامران شورنگی پر دھرنے جاری۔ دھرنوں کے باعث کراچی میں مختلف سڑکیں بند، ٹریفک شدید دباؤ سے گزر رہی ہے اور آج چھٹی کے روز شہری رل گئے، گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں۔ جنوبی کوریا میں لینڈنگ کے دوران طیارے کو خوفناک حادثہ، ہلاک افراد کی تعداد 174 ہو گئی۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ طیارہ رن وے سے اتر کر باڑ سے جا ٹکرایا، جس کے باعث طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی کورین ایئر لائن کے طیارے میں 181 مسافر سوار تھے اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ بھی تھے۔ طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت کا قیمتی جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، طیارہ حادثے کا سن کر بہت دکھ ہوا، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس ہے۔ پاکستان غم کی گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہے۔ مسائل کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ گفتگو شروع ہو گئی ہے تو راستہ بھی کوئی نہ کوئی نکل آئے گا۔ بات چیت کا شروع ہونا خوش آئند بات ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہم پر تنقید کریں لیکن ملک کے حوالے سے تعمیری بات کریں۔ 9 مئی یا کسی سازش کے تحت مجرمانہ عمل کا مذاکرات سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ کوئی ثابت کر دے کہ سیاسی کیس ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے۔ شواہد سامنے آ گئے ہیں، فرد جرم ہو گئی ہے، اب سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ حکومت مذاکرات پر وکٹ کے دونوں طرف نہ کھلے، مذاکرات کرنے میں ہیں تو کھلے دل سے کرے۔ ہم حکومت سے مذاکرات ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف رضائی کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے کوئی این آر او نہیں مانگا۔ حکومت سنجیدہ مذاکرات چاہتی ہے تو وزراء کو غیر ذمہ دارانہ بیان سے روکے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی تحریک انصاف پر برس پڑے،
کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر ملک کے خلاف مذموم مہم چلا رہی ہے، کئی بار اسلام آباد پر چڑھائی بھی کی گئی۔ حکومت پر باہر یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں۔ 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا اس وقت بھی ایکشن لیا جانا چاہیے تھا۔ 9 مئی کے بیر فیصلے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا سیاسی معاملات مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، یہ لوگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ سول نافرمانی کی تحریک پر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف کال دینے کا عندیہ دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب، کہا کہ قوم کو اسلام آباد کی طرف کال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، ہم ان بھیڑیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے چند لوگوں کو طاقت مل رہی ہے، جب تک بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے ہم جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بجٹ تجاویز کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جانے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا اسلام آباد میں دربار نہیں لگائیں گے، بجٹ تجاویز کے لیے لوگوں کے پاس خود جائیں گے۔ مسائل زیادہ ہیں، جادو کی چھڑی نہیں کہ سب ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا، ملک کی خاطر چارٹر آف اکانومی پر اکٹھے ہو جائیں۔ شرح سود کم کر کے سنگل ڈیجٹ تک کیا جائے گی، کسی کے سہارے نہیں، خود ترقی کر کے آگے آئے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 31% زیادہ ترسیلاتی زر بھیج کر سول نافرمانی کی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جھوٹ، فریب اور فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ جھوٹ، فراڈ، سول نافرمانی کی کال سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مریم اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ 9 مئی کے مجرموں سے ملک کی ترقی، سنولتی ہوئی معیشت، عوام کی خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ امریکہ نے میری حکومت گرائی سے لے کر امریکہ مجھے بچا لو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا حکومت پر اعتماد 2024 میں ترسیلات زر 31% بڑھ گئی۔ سمندر پار پاکستانیوں نے جنوری سے نومبر تک 21 ارب 58 کروڑ پاکستان بھیجے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 7 ارب 29 کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان بھیجی۔ متحدہ عرب امارات سے 6 ارب 15 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان آئیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے 4 ارب 71 کروڑ ڈالر، یورپی یونین سے 3 ارب 61 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ طارق فضل، حنیف عباسی اور طلال چودھری کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت نے کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت مکمل کر لی۔ ڈاکٹر توقیر شاہ کو وزیر اعظم شہباز شریف کا مشیر لگائے جانے کا امکان۔ تینوں وزراء اور مشیر کی پیر کو حل برداری کا امکان۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مسلمانوں کے تاریخی مقامات کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی ثقافتی دہشت گردی جاری۔ مشال ملک کا تقریب سے خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں 77 سال سے ظلم جاری ہے، مکمل لاک ڈاؤن برقرار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مساجد کو شہید کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں۔ کشمیر ایک جنت ہے جسے بھارت نے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ تفریق کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم صرف کام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ کروڑوں کا پروجیکٹ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کام جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم نہیں کر رہی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ کراچی کو مسائل سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے۔ بہتری اور ترقی کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایف آئی اے نے انسانی اسمگلر غلام دستگیر کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کو گرفتار ساتھی عبد الرحمان نامی ایجنٹ کی نشاندہی پر پکڑا گیا۔ ملزمان نے 7 متاثرہ شہریوں کو سمندر کے راستے لیبیا سے یورپ بھجوایا۔ مجموعی طور پر 2 کروڑ 77 لاکھ روپے بٹورے۔ لندن میں شدید دھند کے باعث پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر ہو گیا۔ ہیتھرو اور گیٹ واک ایئرپورٹ پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر 20 پروازیں منسوخ ہو گئیں اور 29 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ گیٹ واک سے 26 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ انتظامیہ کی مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے قبل پروازوں کا شیڈول چیک کرنے کی ہدایت۔
قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں، قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی حماس کے وفد سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال ہوا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی طرف سے عائد کی جانے والی نئی شرائط کے باعث جنگ بندی معاہدے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے سے متعلق قانون کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی سپریم کورٹ سے درخواست۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ صدارت کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان کے پاس اس مسئلے کا سیاسی حل ہوگا۔ امریکی عدالت معاملے پر 10 جنوری کو سماعت کرے گی۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مہینوں تک منصوبہ بندی کی گئی۔ جس رات انہیں قتل کیا جانا تھا اس وقت ان کے کمرے کا اے سی یونٹ ٹوٹ گیا۔ اسماعیل ہنیہ کافی دیر تک اپنے کمرے سے باہر رہے۔ اسرائیلی میڈیا نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے متعلق خفیہ رپورٹ کی کچھ تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق قتل کرنے کے لیے چھوٹا ریموٹ کنٹرول بم ہنیہ کے کمرے میں رکھا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کمرے میں واپس آئے تو رات 1:30 پر بم دھماکہ کیا گیا۔ ملک بھر میں سردی نے ڈیرے جما لیے۔ اسکردو -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کا سرد ترین علاقہ بن گیا۔ اسکردو میں گزشتہ روز سے برفباری جاری۔ اس دور کے بالائی علاقوں کا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی سٹار بیٹر سدرا امین کا نئی زندگی کا آغاز۔ سدرا امین شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ شادی کی تقریب لاہور کے مقامی فارم ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ ساتھی کھلاڑیوں، کوچز اور کرکٹ بورڈ کے اہم عہدیداروں نے شرکت کی۔ ساتھی کھلاڑیوں کا سدرا امین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اور T20 کرکٹر آف دی ایئر کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ نامزد کھلاڑیوں میں پاکستانی بیٹسمین بابر اعظم بھی شامل، زمبابوے کے سکندر رضا، آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ، بھارت کے ارشدیپ سنگھ بھی نامزد کر لیے گئے۔